عزادار اس تماچے کا مطلب کچھ اور ہے، وہی تماچا کوئی کسی بزرگ کے چہرے پہ مار دے، اس تماچے کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر وہی تماچا کسی مستور کے چہرے پہ مار دے، مرحبا 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 مرحبا، آج بھی آپ سینہ پیارا کریں گے یا ہاتھ پیارا کریں گے، تو پھر ہم روئیں گے کب؟ ہم کب روئیں گے؟ وہی تماچا اگر کسی مستور کے چہرے پہ مار دیا جائے۔ علی کی اس سے بڑھ کے مظلومیت کیا بتاؤں؟ علی کی آنکھوں کے سامنے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے اور سب سے بڑے مظلوم علی میرا سلام۔ وہ علی جو اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا چھپا کر بار بار شام کی مسافرہ سے کہتا تھا، یہ تو محمد کی بیٹی کا حیا نہیں کر رہے، اللہ جانے زینب میرے بعد تمہارے ساتھ کیا بنے گا۔ شام کی مسافرہ کہتی ہے، کربلا میں عاشور کی رات جناب زینب نے عباس کو بلایا اور بلا کے کہا، عباس عباس میرے دل میں ایک بات تھی جو میں تجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ جی ملکہ حکم۔ رو کے فرمایا، عباس جب میں چھوٹی تھی نا، جب میں آتی تھی تو میرا بابا میرا سر چومتا تھا، کبھی میرا بابا علی میری کلائیاں چومتا تھا۔ عباس میں دل میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہوں۔ علی سے میں نے کہتی، بابا سے میں نے پوچھا، بابا کافی دیر بعد میں نے بابا سے پوچھا، بابا میں جب آتی ہوں آپ میرا سر چومتے ہیں، آپ میری کلائیاں چومتے ہیں؟ بابا رو پڑا اور رو کے کہا، زینب جو سر چومتا ہوں اس سر سے چادر اتر جائے گی، جن کلائیوں کو چومتا ہوں ان میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ عباس کو دیکھ کے کہتی، عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی ہمت ہے اس کے سر سے چادر اتارے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے۔ لیکن عباس جب سے میں نے دیکھا ہے نا کہ تو رکنے والا نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے ان ہاتھوں میں رسیاں ضرور پڑے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بیٹیوں کا صاحبان بن کے علی وقت گزارتے رہے۔ پھر عزاداروں وہ وقت آ گیا کہ علی کی ظاہری حکومت اور علی کوفہ چلے گئے۔ عباس ہی کو بھیجا علی، سب کو لے کے کوفہ جا۔ عباس سب کو لے کے کوفہ پہنچ گئے۔ میں نے کبھی منبر پہ بیٹھ کے عزادار کو نہیں ڈانٹا کہ فلاں رو رہا ہے اور فلاں نہیں رو رہا۔ جو نہیں بھی روتا، آنسو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا کسی ایسی شے پہ سزا نہیں دیتا جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ میں کبھی ڈانٹتا نہیں، میں ہمیشہ اولاد زہرا کا کرم سناتا ہوں۔ میرے چھٹے صادق امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں اگر بیٹھ کے رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے سامنے۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لینا، تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کی مصیبت یاد کر۔ یا زہرا یہ جو آوازیں بلند ہیں، یہ بھی میرے چھٹے امام کا فرمان سن لیجئے، چھٹے امام کا فرمان سن لیجئے۔ میرا کریم امام ارشاد فرماتا ہے، جب میرے جد مظلوم کی مجلس میں کوئی مومن چیخ مار کے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے، فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی آواز آج تسبیح بنا کے درج کر دی جائے۔ زیادہ طویل مصائب نہیں ہے، 2 یا 4 منٹ مجھے علی کی مصیبت سنانی ہے، لیکن میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، جب تک میں نہ کہوں تابوت نہیں آئے گا، اور جب تک میں اشارہ نہ کروں آپ کی مہربانی ہے آپ اٹھیں گے نہیں۔ پہلے جی بھر کے علی کا ماتم کرنا۔ خدا زنجیر زنوں کو سلامت رکھے، خدا عزاداروں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لیکن جب تک میں کہوں گا نہیں کوئی یہاں سے اٹھے گا نہیں، تابوت آئے گا پھر جی بھر کے آپ اور میں مل کے ماتم کریں گے۔ علی آ گئے کوفہ، عباس ساری اولاد کو لے کے کوفہ آ گئے۔ علی نے فرمایا، کوفہ کی مستورات کو بلاؤ۔ کوفہ کی مستورات آتی تھی شام کی مسافرہ سے، علی کی حکومت میں شام کی مسافرہ سے قرآن کی تفسیر پڑھتی تھی۔ بچپن ہے بظاہر علی کی بیٹی کا، کوفہ کی مستورات علی کی بیٹی سے تفسیر قرآن پڑھتی تھی۔ جانتے ایک دن علی نے کوفہ کی بیویوں سے کیا کہا؟
پردے کا انتظام کیا، کوفہ کے مستورات آئیں۔ علی نے فرمایا کوفہ کی بیویوں تمہارا حق ہے، ہم نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی جی بھر کے اس دکھ میں شامل ہو جائیں اور جی بھر کے علی کا ماتم کر لیں۔ کوفہ کی بیویوں پڑھنا تمہارا حق ہے، پڑھانا ہمارا فرض ہے، لیکن میری بیٹی نے ایک پیغام دیا ہے۔ کوفہ کی بیویوں میری بیٹی کہتی ہے مجھ سے پڑھنے ضرور آیا کرو لیکن ساری اکٹھی نہ آیا کرو، میں زینب ہجوم سے گھبرا جاتی ہوں۔ علی کے دکھ سنو عزادارو، علی کے دکھ سنو۔ جو خاموش ہے وہ سوچتے نہیں، جو زینب قرآن پڑھنے والی عورتوں کا ہجوم برداشت نہیں کرتی، اللہ جانے بازار دمشق میں شرابیوں کا ہجوم۔ یا زہرا کر لیجئے ماتم، جی بھر کے ماتم کر لیجئے۔ پھر عزادارو کوفہ کی بیوی آتی رہی۔ کتاب کا نام ہے مظلومہ کربلا، آقا تقی پاجد، ان کی روایت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کوفہ کی بیوی آ گئی، قرآن پڑھتی رہی، سورج غروب ہو گیا، علی ابن ابی طالب کھڑا ہے۔ علی نے فرمایا فضہ بہن ان کوفہ کی بیویوں سے کہو کہ ساری ایک جگہ اکٹھی ہو جائے۔ ساری اکٹھی ہو گئی، علی کی مجبوریاں سنانے لگا ہوں، علی کی غربت سنانے لگا ہوں۔ ساری اکٹھی ہو جاؤ، ساری اکٹھی ہو گئی، پردہ لگ گیا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اپنی شام کی مسافرہ بیٹی کو آواز اور ساتھ ہی جناب فضہ کی طرف دیکھ کے کہا فضہ بہن شام ہو گئی ہے، گھر میں جتنے چراغ ہیں وہ لا کے صحن میں جلا دو۔ عزادارو سمجھنا اس درد کو، جناب فضہ ایک ایک حجرے سے چراغ اٹھا رہی ہیں اور دل میں سوچ رہی ہیں کہ زینب کو کے ہوتے ہوئے تو علی جلتے ہوئے چراغ بھی بجھا دیتے۔ آج علی کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کہتے ہیں سارے چراغ لا کے یہاں پہ جلا دو۔ علی جیسے امیر کا حکم تھا، عزادارو جو رونے آئے ہو، جناب فضہ ایک ایک حجرے سے چراغ اٹھاتی ہیں، چراغ لا کے صحن میں رکھتی جاتی۔ جب سارے چراغ صحن میں رکھ دیے گئے تب علی نے آواز دی، او میری حیاؤں کی مالکن زینب ذرا حجرے سے برآمد ہو۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے علی کی بیٹی باہر نکلی۔ علی نے فرمایا زینب جہاں چراغ جل رہے ہیں نا وہاں جا کے چراغوں کے وسط میں کھڑی ہو جاؤ۔ جہاں چراغ جل رہے تھے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ علی کی بیٹی آ کے چراغوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب جملہ سننا جو رونے آئے ہو، ایک مرتبہ علی نے دیکھے گا زینب اگر محسوس نہ کرو تو ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا دو۔ عزادارو چادر کا نام آیا، رو پڑی، بابا تیرے سامنے چادر کیسے اتاروں؟ آواز آئی زینب بس اپنے امیر بابا کا حکم سمجھ کے عزادارو علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری۔ علی نے کوفہ کی بیویوں کی طرف دیکھا اور دیکھے گا کوفہ کی بیویوں میری زینب کو چادر کے بغیر دیکھ لو، پھر ایسا نہ ہو کبھی چادر کے بغیر آ جائے تو جو پتھر مارے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے زینب کو پہچانا نہیں۔ کون کون سی غربت پڑھوں علی کی، کون کون سی غربت پڑھوں علی کی۔ کائنات کا رسول چاہتے ہوئے کہہ گیا تھا یا علی، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی دور دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور ہوتا۔ جاتے ہوئے میرا سچا رسول میرے آقا علی کو روک گیا تھا۔ یا علی میری وصیت ہے، یا علی میرے بعد جو ہو جائے تو نے خاموش رہنا۔ کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا، یا علی میرے بعد جو ہو جائے۔ عزادارو یہ جو ہو جائے یا محمد جانتے تھے یا علی جانتے تھے،
پھر تاریخ کہتی ہے محمد مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لی، علی ایسا چپ ہوئے کہ لوگ دروازے پہ آ گئے، علی خاموش رہے، لوگوں نے دروازہ گرا دیا، علی خاموش رہے، لوگوں نے پاؤں کی ٹھوکریں ماری، علی خاموش رہے، گلے میں کپڑا ڈال لیا، علی خاموش رہے، زہرا کا محسن مارا گیا، علی خاموش رہے، آدھی رات کو زہرا کا جنازہ اٹھایا، علی خاموش رہے، مگر عزادارو جب علی نے دفن کر لیا ہے نا، اور کچھ لوگوں نے آ کے کہا یا علی ہم زہرا کی قبر کھولیں گے، تب علی کا دایاں ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا اور رسول کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ اب علی کو معاف کر دینا، میں زہرا کی بے حرمتی قبر زہرا کی بے حرمتی برداشت نہ کروں گا، کلا صبری ان صفیت یا رسول اللہ۔ آخری جملے کہنے لگا، وہ آخری جملے زہرا کو دفن کر دیا علی نے، وقت گزرتا رہا، پھر 40 ہجری کا رمضان آ گیا، اب کوئی نہ آواز بچائے گا نہ سینہ نہ ہاتھ، رخساروں کی عبادت کر لینا یہ دکھ سن کے۔ 40 ہجری کا رمضان آیا، خدا سب کو آباد و شاد رکھے، روزہ کھولتے ہو تو اپنی اولاد کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھولنا۔ 18 دن علی کا یہی معمول رہا ہے، دسترخوان پہ ساری اولاد علی کی بیٹھ جاتی تھی، لقمے بنا بنا کے، کبھی زینب علی کو کھلاتی، کبھی ام کلثوم علی کو کھلاتی، لیکن تاریخ لکھتی 19 رمضان کی رات اللہ جانے کیا ہوا، تاریخ کہتی علی دسترخوان پہ لقمہ بنا کے کبھی زینب کو کھلاتے تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے، اسی انداز سے پرسہ دینا چاہیے۔ کبھی علی زہر سیدہ کو کھلاتے تھے، کبھی جناب ام کلثوم کو کھلاتے تھے، کبھی جناب زینب کو کھلاتے تھے، اور علی کی بیٹیاں رو رو کے ایک ہی بات کہتی تھی، بابا لگتا ہے آج رات قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر عزاداروں وہ قیامت کی رات آ گئی، علی اپنے حجرے سے نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شام کی مسافرہ کہتی میرا بابا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا اے رات تو اتنی طویل کیوں ہو گئی، اے رات وہی رات ہے جس کا میرے سچے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ عزاداروں 19 رمضان کی رات تاریخ کہتی ہے علی اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے، ابھی علی مسجد میں پہنچے تھے کہ شام کی مسافرہ نے عباس کا کندھا ہلایا، عباس کوئی کہہ رہا ہے کوفے میں علی قتل ہو گئے، کوفہ